اور کہ قبر سے اٹھتے ہی پہلی صبح ایک قبر کی شام میں ملاقات ہونے والی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قبر سے اٹھتے قیامت کے دن ملاقات ہونے والی ہے وہ خدا سے۔ جو لوگ کثرت سے سجدے کریں گے، اللہ کے حضور قیام کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں گے، عبادت کریں گے، حضور سے محبت کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، حضور کے نغمے گائیں گے، ذکر کریں گے، بس ایسے لوگوں کے لیے حضور کی ملاقات ہوگی تو وہ بھی پردہ اٹھا دیں گے اور پہچان کرا لیں گے۔ اللہ کی ملاقات ہوگی تو وہ بھی پردہ اٹھا دیں گے، حکم ہوگا فرشتوں پردہ ہٹا دو، یہ میرا ذکر کرتے آئے ہیں، سجدے کرتے آئے ہیں، آج کا دن ان کی ملاقات کے لیے ہے، باقیوں کے حساب و کتاب کے لیے ہے، ان کی ملاقات کے لیے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں میں عمل کی، اطاعت کی، عبادت کی، تقویٰ کی بڑی کمی آ گئی ہے۔ دنیا داری نے، دنیا پرستی نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اللہ کے رسول سے دور کر دیا ہے، ہمارے دلوں پر اس دنیا کی لعنت نے پہرے ڈال دیے، جکڑ لیا ہے، سجدوں کی لذت سے، عبادت کی لذت سے، طاعت کی لذت سے، حضور کی محبت کی لذت سے محروم ہو گئے۔ بس اپنی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لاؤ تاکہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ اور منہاج القرآن کے اس مرکز پہ اس حال کا بنانا مبارک ہو، اسے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، قرآن کے حلقوں کا مرکز بنا لیں، حضور کی نعتوں کا مرکز بنا لیں، یہاں سے ایمان کا نور پھوٹے، سارے لوگ آئیں، بیٹھیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر و عبادت کیا کریں، کثرت کے ساتھ حضور کی محبت و اطاعت کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس حال پہ قائم رکھے اور آپ سب سلامتی کے ساتھ آباد رہیں۔ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض حملۃ القرآن، بعض علماء کو جو قرآن کے عالم اور حافظ ہوں گے، قرآن کے عالم، حملۃ القرآن، قرآن کا علم اور قرآن کو سینوں میں سنبھالنے والے، قرآن کے عالم اور حافظ ہوں گے، ان کے بارے میں، بعضوں کے بارے میں، سب کے نہیں، بعض ایسے عالموں اور حافظوں کے بارے میں اللہ دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا کہ انہیں دوزخ میں بھیج دو۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جب دوزخ کسی ان کے دیگر اعمال کی وجہ سے، یہ ایک فضیلت تھی، انہوں نے اس فضیلت کا حیا نہ کیا، اس کی قدر نہ کی، احترام نہ کیا، اس کے تقاضے پورے نہ کیے، اس قرآن سے ہدایت نہ لی، اسباب ہیں، اعمال اچھے نہ کیے، حالات اچھے نہ کیے، عمل اور قرآن کے علم میں تضاد رکھا، اسباب تھے، فیصلہ فرما دے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے۔ اب حدیث میں ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالنے سے پہلے ان کے دل و دماغ سے ذکر محمد کو بلا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط مستقیم کی ہدایت کن کی ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انعام یافتہ بندوں کی راہ۔ تو چونکہ پہلی بار بات ہوئی نا ہدایت کی بھی اور صراط مستقیم کی بھی، تو پہلی بار اس کو ڈیفائن کر دیا۔ اب اس تعریف کے بعد کسی شخص کی یہ مجال اور اتھارٹی نہیں کہ وہ اس سے اوپر کوئی اور تعریف لا سکے، اس کی شرح کرتا رہے ہر کوئی، مگر تعریف یہی رہے گی جو اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم کی شکل میں فرما دی۔ ہدایت سیدھی راہ کی کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ سیدھی راہ کی ہدایت کیا ہے؟ یہ شعر بن گیا نا، انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ پاک نے یہ قرآن اتر رہا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی راہ سیدھی راہ ہے، یہ نہیں فرمایا میرے نبی کی سنت اور سیرت کی راہ، یہ نہیں فرمایا کہ دین اسلام کی راہ سیدھی راہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کے معنی میں یہ ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی، مگر صراط مستقیم کی جو تعریف کی اس میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، صراط مستقیم کو اور ہدایت کو پرسونیفائی کیا، اسے مشخص کر دیا۔ ہدایت کو وحی، کلام، آیتیں، حدیثیں، بیان، تصور،
نہیں رکھا، اسے محسوس نمونوں کی شکل میں، مشخص نمونوں کی شکل میں متعین کر دیا۔ فرمایا ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا اصول کہ اسلام میں اور ہدایت کے لیے اعتبار شخصیتوں پر ہے۔ یہ اعتبار شخصیتوں پر ہے۔ یہ جو تصور ذہن میں آ جاتا ہے نا، شخصیت پرستی ہے، آپ رسول پاک کا اتنا ذکر کریں یا ایسی بات کریں، اولیاء کرام کی، انبیاء کی، ائمہ اطہار کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی، صالحین کی، تو یہ شخصیت پرستی نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ یہ صرف اپنا ایک بت ہے جو ہم گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی سورہ فاتحہ کے اندر ہی ہدایت کے لیے شخصیتوں کی طرف متوجہ کر دیا، شخصیتوں کی راہ پہ ڈال دیا۔ فرمایا ہدایت صراط مستقیم کی، یہ انعام یافتہ بندوں کی راہ۔ سو ہدایت صراط مستقیم کی لینے کے لیے اب آپ کتابوں کی طرف مت دوڑیں، بندوں کی طرف دوڑیں، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی طرف دوڑیں۔ اب اس کے تعین میں کسی کی لا علمی اور کم سمجھی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے تو یہ الگ بات ہے۔ دکانداریاں بھی ہوتی ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، دنیا پرستی بھی ہوتی ہے۔ اگر یہاں آدمی بھول جائے اور غلط تعین کر بیٹھے تو اس کا قصور ہے، مگر اللہ پاک نے متعین کر دیا کہ انعام یافتہ بندوں کی راہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں فرمایا الاسناد من الدین۔ یہ جو حدیث ہوتی ہے تو حدیث میں ایک حصہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بیان ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا فرمایا۔ مثلا یہی حدیث لے لیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے۔ نماز کو اتنی اہمیت دی ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، کلام ہے۔ تو حدیث کا ایک حصہ تو یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ایک حصہ اس سے پہلے ہوتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ امام بخاری نے، مسلم نے، جس نے بھی روایت کی وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ بتاتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، یہ نقطہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتا ہے سمعت عن فلان، وہ کہتا ہے سمعت عن فلان، وہ کہتا ہے روالی فلان، روالی فلان، سمعت عن فلان وهو يقول كذا وكذا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اور فلاں سے سنا کرتے کرتے صحابی تک جا پہنچتا ہے، اور صحابی کہتا ہے سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، وهو يقول كذا وكذا، وہ یہ فرمایا۔ یہ جو ایک قطار ہے لمبی، سمیت عن فلاں فلاں فلاں، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، یہ جو فلاں فلاں کی قطار ہے یہ نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ فلسفہ ہے۔ یہ فلاں فلاں کی قطار صرف اللہ کے بندوں اور شخصیتوں کے نام ہے۔ یہ جو فلاں فلاں سے سننے کا بیان ہے، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، اور انہوں نے کہا، امام بخاری نے کہا کہ اس سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آگے حدیث آ گئی، حدیث کا متن آ گیا۔ حدیث دونوں چیزوں کو ملا کر کہتے ہیں، یہ بات سمجھیں۔ حدیث تو حدیث میں حضور کا بیان بھی آ گیا اور بیان کرنے والے فلاں فلاں وہ بھی حدیث میں آ گئے۔ آپ میری بات سمجھیں؟ حدیث سے مراد صرف وہ حصہ نہیں ہے جو حضور کا کلام ہے، نا، حضور کا کلام ایک حصہ ہے حدیث کا، اور اسی کا دوسرا حصہ اس کلام کو بتانے والے معتبر لوگ جن پر اعتماد کیا، تو وہ جو شخصیات ہیں ان شخصیات کو بھی حدیث کا حصہ بنا دیا۔ اس کو اسناد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسناد یا سند۔ امام مسلم نے تابعین کا قول روایت کیا، امام عبداللہ بن مبارک کا قول، امام محمد بن سیرین کا قول، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ الاسناد من الدین۔ یہ بات خاص یہ بتانا چاہتا کہ یہ جو ساری سند ہوتی ہے جس میں حضور کا بیان نہیں ہے، سند فلاں سے فلاں سے فلاں سے، فرمایا فلاں فلاں کی جو چین ہے، زنجیر ہے ان لوگوں کے ناموں کا، فرمایا یہ دین ہے۔ الاسناد من الدین، یہ دین کا حصہ ہے۔
تو پتہ چل گیا کہ دین کے دو حصے ہیں، تعلیمات اور شخصیات۔ دین کے دو حصے، تعلیمات تو بیان تعلیمات ہے، اور اسناد اور سند شخصیات۔ اگر معتبر ہیں تو ان سے لے لیں گے، غیر معتبر ہیں تو نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، امام مسلم نے، کہ تابعین، ائمہ تابعین فرماتے کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، فانظروا امن تاخذون دینکم فإن الاسناد من الدین۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کیا غرض کہ کس سے لے رہے ہیں، ہم تو غرض ہے کہ بات کیا ہے۔ یہ سارا تصور ہی الٹ ہو گیا، سر نیچے ہو گئے، ٹانگیں اوپر ہو گئی، ہم نے الٹ کر دیا دین کا تصور۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بس بات سنو، بات کیا ہے، یہ مت پوچھو کس سے لے رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے فرمایا یہ بات ہی نہیں ہے، بات سے پہلے یہ دیکھو کہ بتا کون رہا ہے۔ یہ میں نے صحیح مسلم کے مقدمہ کی بات آپ کو بتا دی، باب قائم، انہوں نے اس مقدمہ میں فصل قائم کی اور فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، سوچا کرو، دیکھا کرو کہ دین کی روایت، دین کی تعلیم، دین کی بات کس سے لے رہے ہو۔ کیوں؟ فإن الاسناد من الدین، یہ جن لوگوں سے لیتے ہیں وہ پورا جو چین ہوتا ہے، سند، وہ دین کا حصہ ہے۔ کہ آیا ان لوگوں سے دین لینا ہے یا نہیں لینا، پہلے یہ تعین کیا جائے کہ ان سے دین کی بات لی جائے۔ بات کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے بات سنانے والے کو دیکھیں گے۔ یہ ہے شخصیتوں پر اعتبار، اسی کو اسناد کہتے ہیں۔ تو اب آپ بنیادی نقطہ سمجھ گئے۔ تو جب ہدایت کی بات ہوئی تو اللہ پاک نے اسناد کی طرف ریفر کیا، مضمون کی طرف نہیں۔ فرمایا صراط مستقیم سند ہے، مضمون نہیں ہے۔ مضمون تو سارا قرآن ہے جو آگے آ رہا ہے، تو ورنہ اللہ پاک فرما دیتا کہ صراط مستقیم، ہدایت، سیدھی راہ کی کیا ہے، یہی قرآن جو ہم نے اب شروع کر دیا ہے، جو پورے 30 پاروں کا قرآن پڑھو گے یہی سیدھی راہ ہے۔ نہیں فرمایا، یہ مضمون ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کی لائن، وہ اس مضمون کی سند ہے، اسناد ہے۔ تو فرمایا سیدھی راہ پوچھتے ہو تو وہ مضمون نہیں، وہ سند ہے۔ اس سند میں قرآن مجید نے 4 طبقات بیان کیے، اور پہلا طبقہ اہل نبوت کا، انبیاء۔ تو آپ نے دیکھا کہ صراط مستقیم کو اللہ پاک نے قرآن مجید نے نبوت سے جوڑ دیا۔ انعم اللہ، انعام یافتہ بندے۔ پوچھا باری تعالیٰ پھر وہ کون ہیں تیرے انعام یافتہ بندے جن کی راہ صراط مستقیم ہے؟ اس نے کہا وہ میرے انعام یافتہ بندے میرے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور صالحین، اولیاء و صالحین ہیں۔ تو 4 طبقات ہیں۔ تو بگننگ کہاں سے کی؟ انبیاء سے۔ تو صراط مستقیم کو نبوت سے جوڑ دیا۔ صراط مستقیم کو کس سے جوڑا؟ نبوت سے جوڑ دیا، کہ یہاں سے پھوٹتا ہے صراط مستقیم کا راستہ۔ صراط مستقیم کا راستہ یہاں سے پھوٹتا ہے، نبیوں کے قدموں سے پھوٹتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات قرآن مجید کی ہوئی۔ اب یہی جب آیت پیش ہوئی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آگے حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا 3 لوگوں پر اعتبار کرو، یعنی ابتدا میں صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ثلاثۃ قرون۔ پہلا زمانہ صحابہ، اہل بیت پاک اور صحابہ، دوسرا زمانہ پھر تابعین اور اہل بیت پاک، تیسرا زمانہ تبع تابعین، اہل بیت پاک۔ یہ 3 زمانے آ گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان پر اعتبار کرو، خیر القرون ہے یہ۔ اب ان کی بات کر رہا ہوں، جلیل القدر تابعی حضرت ابو العالیہ، اور جلیل القدر تابعی امام حسن بصری۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیا یہ تفسیر، انہوں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے لی۔ امام حسن بصری حضرت مولا علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، اور بھی سینکڑوں صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو دونوں عظیم تابعی، ان سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم،
جو ابو العالیہ ہیں ان کا اصل نام ہے رفیع بن مہران الریاحی، ابو العالیہ اور امام حسن بصری۔ تو پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے۔ تو نیا ترجمہ سن لیا آج آپ نے، نیا ترجمہ سن لیا۔ اہدنا الصراط المستقیم پوچھا، یہ صراط مستقیم سیدھی راہ جو اللہ پاک نے ہمیں سکھائی کہ اس کی ہدایت مانگا کرو، صراط مستقیم کیا ہے؟ اب وہ جو دو تابعی ہیں جلیل القدر اور دین کا ایک معتد بے حصہ، انہی سے مروی ہے، اتنے اونچے لوگ ہیں یہ، تو ان کو یہ آیت انعم اللہ علیہ من النبیین کی نہیں آتی ہوگی؟ میری بات سمجھے؟ ان کو یہ آیتیں نہیں آتی ہوں گی کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ تو ہر چیز ان کے سینے میں تھی، اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ نچوڑ اور مغز بتا رہے ہیں پورے بیان کا۔ تو پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صراط مستقیم حضور علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا گیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حضور کی ذات ہی ہدایت ہے، حضور کی ذات ہی ہادی ہے، حضور کی ذات ہی مہدی ہے، حضور کی ذات ہی صراط ہے، حضور کی ذات ہی مستقیم ہے، حضور کی ذات ہی استقامت ہے، اور حضور کی ذات ہی کرامت ہے۔ یہ اس کے مختلف پرتو ہیں، مختلف کرنیں ہیں، مختلف جھلکیں ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہ ایک مقام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ کی ذات میں فنائیت تامہ کا مقام حاصل ہے، فنائیت تامہ کا، اور فنائیت تامہ کے ساتھ بقائے تامہ نصیب ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ بقائے تام نصیب ہے۔ اس لیے حکم دین کا یہ ہے، حکم دین کا یہ ہے کہ جب ذات کی بات کرو تو اللہ کی ذات اور ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہے، چونکہ اللہ خالق ہے، حضور کی ذات اقدس مخلوق ہے، وہ مالک ہے، حضور مملوک ہیں، وہ معبود ہے، حضور عبد ہیں، وہ مرسل ہے، حضور اس کے رسول ہیں، وہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، وہ بنانے والا ہے اور سنوارنے والا ہے، حضور بننے اور سنورنے والے ہیں، وہ کمال دینے والا ہے، وہ مکمل ہے، حضور اس کے بنائے ہوئے مکمل ہیں، وہ مکمل کرنے والا ہے، حضور مکمل ہونے والے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو سب کچھ جو حضور کی آپ تعریف کرتے ہیں وہ حضور کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی ہے، وہ بیمار کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسالت کی تعریف توحید کی تعریف کہلاتی ہے۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا، یہ مقام، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اور آپ کے ذکر کو، آپ کے بیان کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو اللہ نے اپنا ہی ذکر قرار دے دیا۔ آپ سمجھیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید میں، کہ جان لو لوگو، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حضرت مجاہد عظیم الشان تابعی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، ان کی روایت سے، اور عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ترجمان القرآن ہے، جبرائیل امین نے کہا ترجمان القرآن ہے، حبر حاضر الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس۔ وہ عبداللہ ابن عباس، ان سے حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، تابعی وہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہے۔ پوچھا حضرت اللہ کا ذکر کون سا ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہو؟ کوئی خاص تعین کریں، وہ کیا ہے اللہ کا ذکر؟ حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا اللہ کا ذکر ذات مصطفیٰ، اللہ کا ذکر ذات مصطفیٰ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اطمینان قلب وجود مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ جس کو دل کا اطمینان چاہیے وہ حضور کے ساتھ لگ جائے، جس کو دل کا اطمینان چاہیے
وہ محمد محمد کیا کرے، وہ حضور سے جڑا کرے، حضور کے قدموں میں رہا کرے۔ یہ جو تفسیر میں نے بیان کی حضرت مجاہد سے، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے حدیث کی کتاب اپنی المصنف میں روایت کیا، امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کی۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے، اور فرمایا اللہ کا ذکر حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر امام ترمذی نے ایک بات کہی ہے۔ امام سیاہ ستہ کی حدیث جو جامع ترمذی کے مصنف امام ترمذی، انہوں نے حدیث کی اپنی کتاب جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں ایک باب قائم کیا، ابواب تفسیر القرآن، قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کا باب بنایا۔ ابواب تفسیر القرآن میں وہ ایک اصول لکھتے ہیں امام ترمذی خود، اور فرماتے ہیں اصول کہ اگر کسی آیت کی تفسیر حضرت مجاہد سے مروی ہو، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، دو نام بطور خاص لیے، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ جیسے تابعی اہل علم اگر کسی آیت کی تفسیر کریں تو امام ترمذی کہتے ہیں خبردار یہ کبھی نہ سمجھیں کہ انہوں نے تفسیر اپنی طرف سے کی ہے، اس تفسیر کی بنیاد کوئی نہ کوئی حدیث رسول ہو۔ امام ترمذی نے کہا انہم فسروا القرآن فلیس الظن بہم انہم قالوا فی القرآن بغیر علم انہم لم یقولوا من قبل انفسہم بغیر علم بغیر الحدیث۔ فرمایا یہ کبھی نہ سمجھنا کہ مجاہد اور قتادہ اگر تفسیر کریں تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اجتہادی تفسیر کی ہے، نہیں، وہ حدیث کے بغیر نہیں بولتے۔ اگر حضرت مجاہد نے، اور میں نے آپ کو بتا دیا وہ علم لیتے ہیں، طرق اربع ہیں اس کے اندر آتے ہیں، وہ علم لیتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، اور عبداللہ ابن عباس علم لیتے ہیں ذات مصطفیٰ سے۔ ان کا کہنا کہ جس اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے ذکر حضور کی ذات قرار دی، یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں روایت کی، امام قسطلانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض حملۃ القرآن، بعض علماء کو جو قرآن کے عالم اور حافظ ہوں گے، قرآن کے عالم، حملۃ القرآن، قرآن کا علم اور قرآن کو سینوں میں سنبھالنے والے، قرآن کے عالم اور حافظ ہوں گے، ان کے بارے میں، بعضوں کے بارے میں، سب کے نہیں، بعض ایسے عالموں اور حافظوں کے بارے میں اللہ دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا کہ انہیں دوزخ میں بھیج دو۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جب دوزخ کسی ان کے دیگر اعمال کی وجہ سے، یہ ایک فضیلت تھی، انہوں نے اس فضیلت کا حیا نہ کیا، اس کی قدر نہ کی، احترام نہ کیا، اس کے تقاضے پورے نہ کیے، اس قرآن سے ہدایت نہ لی، اسباب ہیں، اعمال اچھے نہ کیے، حالات اچھے نہ کیے، عمل اور قرآن کے علم میں تضاد رکھا، اسباب تھے، فیصلہ فرما دے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے۔ اب حدیث میں ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالنے سے پہلے ان کے دل و دماغ سے ذکر محمد کو بلا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر مصطفیٰ ان کے دل و دماغ سے بلا دے گا، اس لیے کہ جس کے دل دماغ میں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جس کے دل میں ذکر مصطفیٰ ہوگا متمکن ہوگا، ذکر نبی متمکن ہوگا، کیونکہ وہ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے اور وہ ہدایت ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہی العروۃ الوثقیٰ ہے، وہی حبل اللہ ہے، وہی نعمت اللہ لا تعد ولا تحصیٰ، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک ان کو بھلا دے گا ذکر، حضور کا ذکر۔ پھر جب جتنا زمانہ ان کو دوزخ میں ٹھہرانا تھا، جب وہ پورا ہو جائے گا مدت، اور فیصلہ فرمانا ہوگا کہ اب ان کو دوزخ کی آگ ان پر بجھا دی جائے یا انہیں نکال لیا جائے، تو جبرائیل امین کو بھیجے گا، جبرائیل امین جا کے انہیں پھر حضور کا ذکر یاد کرائیں گے، اور جب حضور کا ذکر انہیں یاد ہو جائے گا فَيَذْكُرُونَهُ يُذَكِّرُهُمْ ذکر النبی فَيَذْكُرُونَهُ، جبرائیل امین جا کے انہیں حضور کا ذکر یاد کرائیں گے، پھر وہ حضور کا ذکر کریں گے، تو فرمایا جب حضور کا ذکر کریں گے تو دوزخ کو حکم ہوگا آگ اب بجھ جا، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگ بجھا دی جائے گی، دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔
چونکہ اللہ پاک نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا اور حضور کے وجود کو اپنی ہدایت بنا دیا. یہی معنی ہے اس ارشاد کا. ان معانی میں سے ایک معنی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے لیے بلند کر دیا. اس کا جب ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، تو اس کا ایک معنی پوچھا گیا کیسے؟ حضرت یحییٰ بن آدم فرماتے ہیں اور قاضی ایاز بیان کرتے ہیں، اس طرح بلند کر دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی اذان کہے، کلمہ شہادت کہے، نماز پڑھے، حمد و ثنا کرے، جو چاہے کرے، اب میرا ذکر قبول ہی نہیں ہوگا جب تک ذکر مصطفیٰ ساتھ نہ ہوگا. یہ معنی ہے ذکر کو بلند کرنا. فجعلت تمام الایمان بذکری معک، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر مشروط کر دیا ہے، منحصر کر دیا ہے کہ آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان ہی نہیں ہوگا اس کا کام. ایک دوسرا معنی اس کا ارشاد فرمایا، جبرائیل امین سے مروی ہے وہ، ارشاد فرمایا دوسرا معنی کہ اللہ پاک نے ذکر بلند کرنے کا معنی فرمایا ہے میرے حبیب، اس کا معنی اذا ذکرت ذکرت معی، اس کا معنی یہ ہے کہ اب جہاں بھی اور جب بھی میرا ذکر کیا جائے آپ کا ذکر ساتھ کیا جائے. اب آپ کا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی. اب آپ کہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ذکر حضور حبیب کے ذکر کو تو اپنے ذکر سے جدا نہ کرے مگر حضور کی ذات کو اپنی ذات سے جدا کرے؟ ایسا نہیں ہوتا. اگر حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ مقرون ہے، جڑ گیا ہے، تو حضور کی ذات بھی اللہ کی ذات کے ساتھ مقرون ہے. وہ خالق کی شان میں، یہ مخلوق کی شان میں. اب اس کا ایک تیسرا معنی جو اصل میں بیان کرنا چاہتا تھا، دو تو میں نے اختصاراً بیان کیے، اصل تیسرا معنی جس کو سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا، یہ معنی اہل بیت ہے، اور گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ حضور کے شہزادے اور امام حسین کے پوتے لاڈلے امام زین العابدین کے اس گھر سے ملنے والی بات سے بہتر حضور کی رفعت ذکر کے معنی کو اور کون جانے. سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا اور اس کو امام ابن عطا نے بھی بیان کیا، دوسرے چینل، دوسرے علم کے دوسرے طریق سے بھی آئی. وہ کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. پہلے تھا کہ جب میرا ذکر ہو آپ کا ذکر ساتھ کیا جائے، تو ذکر الگ الگ رہے. ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیں الگ مگر ہیں ساتھ. میری بات آپ سمجھیں؟ تشخص، آئیڈینٹی، اینٹیٹی، وجود، ایگزسٹنس الگ ہے مگر ہیں کمبائنڈ، ساتھ ساتھ، ٹوگیدر. وہ پہلا معنی تھا کہ جب میرا ذکر ہو آپ کا ذکر ساتھ ہو، ورنہ ایمان ہی نہیں ہوگا. اب جو امام جعفر الصادق نے بیان کیا وہ معنی یہ ہے کہ جعلتو کا ذکر من ذکری، اب ساتھ کی بات ختم ہو گئی، ساتھ کی بات نہیں. فرمایا آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی، بس اب جو آپ کا ذکر کر لے اس نے میرا ذکر کر لیا. اب جو آپ کا ذکر کر لے، بولیے، اس نے میرا ذکر کر لیا. فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کر دیا اسی میں میرا ذکر بھی ہو گیا، اسی میں میرا ذکر بھی ہو گیا. اب یہاں ایک نکتہ ہے، توجہ طلب. یہ یکجہت بات کی ہے، ایک سمت سے، دوسری سمت سے نہیں کی. یہ فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، حبیب جو آپ کا ذکر کرے اس نے میرا ذکر خود بخود کر لیا. بات یہ کہی ہے، یوں نہیں کہا من ذکرنی فمن ذکرنی ذکرک، کہ جو میرا ذکر کرے اس نے خود بخود آپ کا ذکر کر لیا. یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے تو خود بخود آپ کا ذکر ہو گیا. نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو آپ کا ذکر کرے اس میں میرا ذکر بھی ہو گیا. سو جو خالی میرا ذکر کرے گا وہ صرف میرا ذکر ہوگا، جو خالی میرا نام لے گا
وہ صرف میرا ذکر ہوگا، اور جو صرف میرا ذکر ہوگا وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ جعلت تمام الایمان بذکر، جو صرف میرا نام لے گا وہ خالی میرا ذکر ہوگا، اور جو خالی میرا ذکر کرے گا وہ نہ مقبول ہوگا نہ ایمان ہوگا۔ میں تب قبول کروں گا ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ سو جو میرا ذکر کرے گا تنہا، وہ تیرا ذکر نہیں بن سکتا اور نہ میرا بن سکتا ہے۔ جب اللہ نے قبول نہیں کیا تو اللہ کا ذکر کیا ہوا؟ میری بات، جو قبول نہیں ہوا وہ ذکر ہی نہ ہوا۔ تو بات یہ ہوئی کہ جس نے صرف اللہ کا ذکر کیا تو وہ نہ حضور کا ذکر ہوا نہ خدا کا ذکر ہوا۔ آپ اس بات کو پوری سمجھ گئے نا؟ اب دوسری سمت کہا کہ جو اس کے برعکس جو آپ کا ذکر کرے ذاکرنی، اس میں میرا ذکر بھی ہو گیا۔ سو ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، مگر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ خالق کا ذکر ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ میں حضور کی مظہریت نہیں ہے، وہ بنانے والا ہے، خالق ہے، معبود ہے، حضور عبد ہے۔ اللہ میں حضور کی شان اور مظہریت نہیں ہے، حضور میں اللہ کی شان، اللہ کی مظہریت کی شان مراد حضور میں ہے، کیونکہ حضور کو اس نے بنایا ہے، اور جو بناتا ہے وہ اس کو اپنا رنگ دیتا ہے، اور بننے والا اپنا رنگ بنانے والے پہ نہیں چڑھاتا۔ آپ سمجھے نا؟ جو بنتا ہے وہ بنانے والے کو تو نہیں نہ رنگتا، رنگتا کون ہے اور رنگا کون جاتا ہے؟ رنگنے والا ہے بنانے والا، رنگا جاتا ہے جس کو بنایا۔ تو حضور کو اللہ نے بنایا، حضور نے اللہ کو نہیں بنایا۔ اس لیے جو اللہ کا ذکر کرے وہ صرف اللہ کا ہوگا اور قبول نہیں ہوگا۔ جو حضور کا ذکر کرے وہ ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے۔ فمن ذاکرک ذاکرنی، تو پہلے معیت ذکر تھی، یہاں عینیت ذکر ہو گئی، یہ ذکر ایک ہو گئے، ذکر ایک ہو گئے۔ اس لیے تو قاعدہ کی کلیہ کی بات ذہن میں یہ رکھ لیں کہ حضور کا ذکر جب بھی ہو، جس طور سے ہو، جس رنگ میں ہو، جس زبان سے ہو، حضور کا ذکر، اس پر اللہ کا کوئی قدغن پہرا پابندی نہیں، کیونکہ وہ اس کا اپنا ذکر ہے، وہ اس کا اپنا ذکر ہے، اس کا۔ اس لیے اس نے اپنی نماز کے لیے وقت بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ فجر ہے، سورج چڑھ گیا تو قضا، کیونکہ اس کی نماز ہے نا۔ اپنی عبادت کے لیے وقت ادا اور قضا بھی ہے، یہ ظہر ہے، یہ ادا ہے، یہاں قضا ہے، عصر ہے، یہاں ادا ہے، یہاں قضا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ادا ہے، قضا ہے، روزے اس کی عبادت اور ذکر ہیں، ادا ہے، قضا ہے۔ یہ ایک مہینہ ہے، آگے 11 مہینوں میں رمضان نہیں بنا سکتے۔ حج اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہے، سال کا ایک دن ہے، عرفات ہے، ایک جگہ ہے، آگے پیچھے نہیں ہے۔ جہاں اس کا اپنا ذکر و عبادت آئے اس پر پابندیاں ہیں، اس پر پابندیاں ہیں، وقت بھی ہے، ادا بھی ہے، قضا بھی ہے۔ جہاں ذکر مصطفیٰ آئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جہاں درود مصطفیٰ آئے، سلام مصطفیٰ آئے، ذکر مصطفیٰ آئے، نعت مصطفیٰ آئے، اس کا نہ کوئی قضا نہیں، وہ ہمیشہ ہر وقت ادا ہی ادا ہے، ہر وقت ادا ہے، ہر جگہ ادا ہے، ہر رنگ میں ادا ہے، ہر زبان میں ادا ہے۔ اس پر پابندیاں نہیں لگائیں، وہ اس لیے نہیں لگائیں پابندیاں کہ وہ حضور کا جس طرح جس رنگ میں بھی ذکر ہوگا وہ حضور کا بھی ہوگا اور وہ اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا۔ اور آخری بات یہ کی کہ جو اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اللہ کی عبادت اس کا ذکر ہی ہوتی ہے، اس میں جو خالصتاً اس کی عبادت اور محض اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے اس نے وقت کی، زمانے کی، جگہ کی، اوقات کی، ادا کی، قضا کی کوئی قید پابندی نہیں، اپنے کے لیے رکھی ہے، اپنے لیے رکھی، سب پابندیاں رکھی، حیات کی، زمان کی، وقت کی بھی، جگہ کی بھی، شکل کی بھی، کہ نماز آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، ہر چیز، ہر تمام شرائط رکھی۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ایسی شکلیں معین مقرر نہیں کی، نہ کوئی شکل مقرر کی، نہ وقت مقرر کیا،
نہ کھڑا ہونا بیٹھنا مقرر کیا، نہ اونچا آہستہ مقرر کیا، نہ ادا قضا کا فرق، وہ مطلق ہر وقت جب چاہیں کریں۔ اب اس میں جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے شکل معین اور مقرر نہیں ہے، نماز آپ جیسے جی چاہیں نہیں پڑھ سکتے، اردو میں پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز ہے بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، مریض نہیں صحت مند ہے نہیں پڑھ سکتے، جس وقت آنکھ کھلے جب چاہیں فجر پڑھ لیں، جب چاہیں زور پڑھ لیں، وقت مرضی سے کریں، نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے نمازوں کو اور عبادتوں کے لیے اوقات اور جگہ کا تعین مقرر کیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے ورفعنا لک ذکرک وان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور جہاں جہاں بھی علاوہ اس کے حکم آئے ہیں، کوئی شکل، کوئی وقت، کوئی حیت، کوئی صورت، کوئی شرط نہیں لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محض رحمت بنا کے بھیجا، رحمت محض بنا کے بھیجا۔ اور رحمت ہمیشہ نرمی، رفق، شفقت، آسانی کا تقاضا کرتی ہے، لہذا نبی کے ذکر میں اس رحمت کی خوبی یہ رکھی ہے کہ جس طرح جب جس شکل میں کوئی جس کا جی چاہے پڑھ سکے کر لے۔ اب امت اگر اللہ نے کوئی پابندیاں نہیں رکھی اور امت کے لوگ آپس میں پابندیوں اور شکلوں پہ جھگڑا کرتے پھریں تو یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی کا کفران نعمت ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا، ہم اس کو مشکل نہ بنائیں۔ میں کہا کرتا ہوں، کسی نے پوچھا کہ حضور پر درود و سلام کرنا یہ ذکر ہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں؟ اب شریعت میں نہ کھڑے ہو کے پڑھنے پر پابندی، نہ بیٹھ کر پڑھنے پر پابندی، نہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنے کا حکم، نہ بیٹھ کر ہی پڑھنے کا حکم۔ شریعت نے، اللہ نے تو آپ پر پابندی لگائی کوئی نہیں، آپ بنی اسرائیل کیوں بنتے ہیں؟ بنی اسرائیل بنتے ہیں، وہ حکم آیا تھا نا گائے ذبح کرو، اس نے کہا کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو۔ جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تم کیوں پابندیوں میں پڑھتے ہو؟ اس نے حبیب کو رحمت بنایا، ذکر کو بھی سارا رحمت کر دیا، آسان کر دیا۔ تو پھر طریقہ میں کہتا ہوں کہ کسی ایسی مجلس میں جاؤ جہاں لوگ بیٹھ کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں اور کھڑے ہونے کر پڑھنا ان کا رواج نہیں، وہاں بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں آپ تو بے شک کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے مگر اس مجلس کے لوگ بیٹھ کر پڑھنا پسند کرتے ہیں، وہاں آداب مجلس ہی سمجھ لو، وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ امت کے اندر یہ جو اتحاد کی شکل ہے وہ اسی طرح نکلتی ہیں، اتحاد کی شکلیں اسی طرح امت میں اکٹھے ہونے کی شکلیں اسی طرح نکلتی ہیں۔ علمی تحقیقات، علمی تشریعات اپنی الگ الگ ہوتی ہیں، پھر راستے نکال کے اکٹھے چلنے کا طریقہ بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بے شمار صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ کثرت سے حضور کی نعت پڑھی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی جائے، وہ عربی میں ہو وہ بھی نعت ہے، اردو پنجابی سرائکی میں ہو وہ بھی نعت ہے، نثر میں ہو وہ بھی نعت ہے، نظم میں ہو وہ بھی نعت، حضور کی تعریفیں کی جائیں، شانیں بیان کی جائیں۔ وہ جو نعت پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نعت پڑھنا اور نعت خوان ہونا یہ بھی سنت ہے۔ بس یہ نکتہ تھا جو میں نے کہا بتا دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں یہ لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں، لوگوں نے تو ایک آدھ نعت خوان صحابی کا، دو کا، تین کا نام سن رکھا ہے بس۔ 35 صحابہ حضور علیہ السلام کے نعت خوان تھے۔ کتنے؟ میں نے ان کی پوری کتاب عربی میں دلائل البرکات شریف مرتب کی ہے، دلائل الخیرات کی طرز پر عربی میں حضور کے درود اور سلام ہیں، اس کا کوئی 70% حصہ قصیدہ بردہ کی شرح کی طرح منظوم ہے، 30% نثر میں ہے، اوراد وظائف ہیں یومیہ۔ تو میں نے اس کے اندر اور پھر کسی اور کتاب میں بھی ابھی ریسنٹلی مکمل کیا تو آ جائے گا، تو پوری فہرست دی میں نے۔ 35 صحابہ کرام حضور کے نعت خوان تھے، اور نہ صرف نعت خوان تھے، تو گویا یہ نعت کونسل ہی بن گئی نا۔ صحابہ کرام کی بھی ایک نعت کونسل تھی، نام تو نہیں تھے اس طرح کے، 35 صحابہ نعت خوان تھے، اور آقا علیہ السلام پھر اپنی نعت کی مجلسیں منعقد کرتے، خود بیٹھتے اور صحابہ اجازت لے کے نعت پڑھتے۔
کبھی جہاد پر جاتے تب پڑھتے، سفر پہ جاتے تب پڑھتے، کبھی چلتے پڑھتے، کبھی بیٹھے پڑھتے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا شمائل ترمذی، اور امام ترمذی نے شمائل نبوت میں روایت کیا، اور اسی طرح امام نسائی نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے، جو واپس پلٹ گئے تھے، پھر عمرہ رہ گیا تھا، دوبارہ ادا فرمایا آپ نے اس قضاء عمرہ کے لیے۔ جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شامل ہوئے تو حضور کے ایک نعت خوان صحابی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ ابن رواحہ، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھوں۔ اب اتنی کتب حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھو۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ آگے آگے چل رہے تھے، چلتے ہوئے ایک وفد تھا، ایک صحابہ کا جلوس تھا، عظیم ایک اجتماع تھا، چل رہے تھے، اور ابن رواحہ آگے آگے چلتے بآواز بلند حضور کی نعت پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر خانہ کعبہ کے حرم میں جب حضور علیہ السلام داخل ہوئے تو اسی نعت خوانی کے ساتھ داخل ہوئے حرم کعبہ میں۔ جب بآواز بلند داخل ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن رواحہ، اللہ کا گھر حرم ہے اور حضور سامنے ہیں اور تم اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے ہو۔ یہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا، ان سے کہا حرم کعبہ اور حضور کی ذات پاک سامنے اب اونچی آواز سے شعر پڑھ کے داخل ہو رہے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، روک دیا، فرمایا عمر نہیں، ان کو شعر نہ کہو، یہ جو پڑھ رہا ہے اس سے کافروں کے دل میں تیر لگ رہے، پڑھنے دو، پڑھنے دو، کافروں کے دل میں تیر چپ رہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ یہ پہلی حدیث بتانا چاہتا تھا۔ دوسری حدیث یہ بھی مشکات شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نعتی اشعار تھے، نعت تھی، جب اس کی تعریف سنی، اور نظم تھی، شعر تھے، نعت کی تعریف سنی، تو حضرت کعب بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا قرآن مجید میں شعر کے بارے میں مذمت نہیں آئی؟ یہ شاعر لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں، تو کیا قرآن مجید میں اس کی مذمت نہیں آئی؟ انہوں نے سوال کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں روایت کیا، صاحب مشکات نے مشکات المصابی میں، امام تبریزی نے روایت کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے جواب میں، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ یہ غیر مومنوں اور غیر متقیوں کے لیے بات ہوگی، اشارہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، یہ جو نعت پڑھ رہا ہے میری اور شعروں کی شکل میں نعتی اشعار پڑھ رہا ہے، فرمایا مومن دو طرح کا جہاد کرتا ہے، ایک تلوار سے کرتا ہے، ایک اپنی زبان سے کرتا ہے۔ میری نعت پڑھنا زبان کا جہاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میری نعت پڑھنا زبان کا جہاد ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تیسری معروف حدیث حضرت کعب بن زہیر کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں روایت کی، اور امام زرقانی نے اس کی شرح میں، اور بہت ساری دیگر کتب میں محدثین نے کثرت کے ساتھ اس کو لیا ہے۔ اور قصیدہ لامیہ ہے جو کعب بن زہیر نے لکھا، 200 سے زائد اشعار کی نعت لکھی تھی۔ حضور کے صحابی نے ایک نعت لکھی تھی، کتنے اشعار؟ 200 سے، قصیدہ نعتیہ تھا، 200 سے زائد اشعار۔ تو یہ جب مسلمان ہونے کے ارادے سے، توبہ کرنے مسلمان ہونے کے ارادے سے آئے، پہلے مسلمان نہ تھے تو مدینہ حاضر ہوئے، حج کرتے تھے یہ لوگ پہلے، شاعر جو تھے۔ تو جب داخل ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، کعب بن زہیر تائب ہو کر مسلمان ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، فرمایا آنے دو۔ بیٹھ گئے آقا کی بارگاہ میں، ہاتھ میں ہاتھ دیا بیعت کرنے کے لیے، قبول اسلام کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں کعب بن زہیر ہوں۔ بتانا مقصود تھا میں وہی ہوں جو حضور کے خلاف لکھا کرتا تھا، آقا میں کعب بن زہیر ہوں، غلام ہونے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قصیدہ لکھ کے لایا ہوں۔ ہائے ہائے،
اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا سناؤ۔ تو حضور نے صحابہ کی مجلس میں 200 اشعار کا پورا قصیدہ نعتیہ سنا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب اس میں ایک شعر آیا، جب اس شعر پر پہنچے، اس مقام پر، ان الرسول لنور یستداء بہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نور ہیں اور ہر کوئی روشنی انہی سے پاتا ہے۔ حضور نور ہیں اور ہر کسی کو روشنی آپ سے ملتی ہے۔ جب اس شعر، اس مصرے پر پہنچے، آقا علیہ السلام جو چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، اپنی چادر اتاری اور پھینک کر کہا کعب تجھے تحفہ دے دوں۔ کعب بن زہیر کو چادر تحفہ عطا کر دیں۔ اب آپ سمجھیں کتنے نعت خانوں کا ذکر ہوا؟ نہیں، ابھی 3۔ بس اسی طرح ایک منٹ کے 7 بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا، آقا علیہ السلام کے عظیم نعت خان حضرت نابغہ جعدی، حضرت نابغہ صحابی ہیں، الجعدی قبیلہ، حضرت نابغہ جعدی، انہوں نے بھی 200 اشعار پر مشتمل آقا علیہ السلام کی نعت لکھی۔ کتنے اشعار پر؟ 200 اشعار پر مشتمل لکھی۔ امام دار قطنی نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں روایت کیا، امام زرقانی نے کیا، امام قسطلانی نے کیا۔ 200 اشعار کی نعت، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، آقا کی صدارت ہے اور نعت خان نعت پڑھ رہا ہے۔ یہ حضور کی کیا شکلیں تھیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شعر کی کوئی تعریف نہیں آئی تھی قرآن مجید میں، کوئی تعریف خاص نہیں آئی تھی۔ یہ خاص نقطہ ذہن میں رکھ لیں شعر کی، مگر حدیث میں تعریف آئی ہے۔ ان فی الشعر لحکمہ، فرمایا شعر میں حکمت ہوتی ہے، فرمایا شعر میں شیریں بیانی اور اثر زود اثری ہوتی ہے۔ اب یہ جو 2 چیزوں کو تطبیق کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ مبالغہ کرتے ہیں شاعر لوگ، حضور کہہ رہے ہیں شعر میں حکمت ہوتی ہے، کہ اللہ کا رسول اللہ کی بات کے خلاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا بات تھی؟ فرمایا ہاں جس شعر میں میری نعت ہو وہ اچھا ہے، بقایا مبالغہ ہوتا ہوگا، بقایا مبالغہ ہوتا ہوگا، کیونکہ حضور کی شان میں جو کوئی جو کچھ کہے وہ مبالغہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں جو شخص جو کچھ کہے وہ مبالغہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ اللہ نہ کہے، بشرطے کہ خدا نہ بنائے، خدا نہ بنائے، باقی جو کچھ کہے۔ امام بصیری نے بھی یہی فرمایا، وہ مبالغہ ہوتا ہی نہیں، وہ سب حضور کی شان کے اندر ہے۔ تو 200 اشعار پر مشتمل نعت یا قصیدہ نعت حضرت نابغہ جعدی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھی، اور جب وہ کلام پڑھ چکے اور آقا علیہ السلام سن کے سرور میں آئے، کیف میں آئے، تو آقا نے فرمایا نابغہ جعدی تم نے میری اتنی نعت پڑھی ہے، اللہ تیری زبان کی رونق ختم نہ کرے، اللہ تیرے منہ کی رونق ختم نہ کرے اور تیرے منہ کو کبھی نہ بگاڑے، تیرے منہ کو، یہ دعا دی آقا علیہ السلام نے۔ ایک عرب زبان کا ایک محاورے کے کلمات تھے، اللہ تیرا منہ نہ بگاڑے اور تیرے منہ کی رونق کبھی ختم نہ کرے، یہ دعا کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں، اسمعی کہتے ہیں اور دیگر صحابہ بیان، ابن اسامہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے پھر نابغہ جعدی کو 200 شعر لکھے تھے نا، اب یہاں ایک میرا ظن ہے، 230 برس عمر ہوئی نابغہ جعدی کی، کتنی؟ اسمعی کہتے ہیں 230 برس کی عمر میں وفات ہوئی، ابن قتیبہ روایت کرتے ہیں 220 برس کی عمر میں اصبہان میں وفات ہوئی، تو 230 برس عمر ہوئی۔ اب اس کے علاوہ آگے محدثین نے کچھ اس پر بیان نہیں کیا، ایک میرا گمان آیا ہے، ایک علمی گمان ہے جو میں نے اخذ کیا ہے، مجھے لگتا ہے چونکہ کئی اور مقامات پر حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جب وہ شعر پڑھ رہے تھے نابغہ جعدی، ممکن ہے عمر 30 برس کے قریب ہو، جوان ہو، 200 اشعار حضور کی نعت میں پڑھے، حضور نے دعا دی ہر شعر کے بدلے 1 سال عطا ہوا، 200 سال اور عطا ہوئے۔ یہ ایک خیال ہے میرا، اگر تاریخی طور پہ غلط ہو تو معاف کر، میری بات سمجھے ہے نا، ایسے ایک بات میں نے کہی، چونکہ کئی مقامات پر ایسا آیا ہے، جتنی بار دعا کی اتنے 100 سال مل گئے۔ آقا علیہ السلام نے بابا رتن ہندی کو بچپن میں 7 مرتبہ دعا کی، چھوٹی سی عمر تھی آقا کی 4 سال 5 سال، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں بکریاں چراتے تھے، بارش ہو گئی، ایک ہندوستان کا بابا شام کو تجارت کے لیے جا رہا تھا، رتن ہندی، تو آقا کھڑے تھے، بکریاں گزر گئیں، بارش ہو رہی تھی، نالے بھر کے بہ رہے تھے، بھر کے بارش ہو رہی تھی، اس نے دیکھا معصوم خوبصورت کوئی چاند کی طرح بچہ،
اور نالا بھر کے بہ رہا ہے تو گزرنا شاید مشکل لگتا ہے. اس نے آ کے اشارہ کیا میں اٹھا کے نالا پار کرا دوں. آپ نے ویسے فرمایا کرا دو. اسے کیا خبر یہ کون ہے, کندھے پر اٹھا کے نالا پار کرا دیا. رتن ہندی کہتے ہیں مجھے تو زبان کی سمجھ نہیں آتی تھی, اتارا اور 7 مرتبہ میری عمر کا کچھ کہتے رہے اور فرمایا اللہ تیری عمر دراز کرے, عمر دراز کرے. اس نے کہا 7 مرتبہ سنا, میری عمر کی دعا کی, 700 سال عمر ہوئی. کتنی؟ 700 سال عمر ہوئی. تو میں نے ایسے کئی واقعات ہیں اس سے احادیث سے, اس سے اخذ کر کے کہا کہ شاید ایسا ہوگا کہ 30 سال کا جوان ہوگا, نابغہ جعدی, حضور کی نعت پڑھی, 200 شعروں کی 200 سال عطا کر دی. تو اب ابن اسامہ روایت کرتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ہم نے نابغہ جعدی کو 230 برس کی عمر میں, 200 برس کی عمر میں, 100-200 برس کی عمر میں دیکھا, اس کے دانت بارش کے اولوں سے بھی زیادہ چمکدار, اور جہاں دانت گرتا تھا ساتھ ہی دانت پیدا ہو جاتا تھا. اس کے منہ کے دانت کبھی نہیں گرے, بدلتے رہتے تھے, اسی وقت بدل جاتے تھے, چونکہ حضور نے فرما دیا تھا اپنی نعت پر خوش ہو کر کے خدا تیرے منہ کی رونق قائم رکھے. تو آقا کو اپنے ذکر سے, اپنی نعت سے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو جب آقا کو اتنی خوشی ہوتی ہے تو پھر اندازہ کر لیں اس مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جو خود صبح و شام حضور کا ذکر کرتا ہے اور ذکر بولا, اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. 5ویں حدیث حضرت, یہ امام حاکم نے روایت کی مستدرک میں, امام طبرانی نے روایت کی, امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں, امام قسطلانی نے المواہب میں, امام زرقانی نے شرح المواہب, امام حاکم اور امام طبرانی سمیت یہ روایت کی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے. صحابہ کی مجلس, عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو, چچا نے عرض کیا اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھوں, کہ چچا بھی نعت خان ہے, عباس بن عبد المطلب بھی نعت خان ہے, اور وہ چچا جو وفات پا گئے ابو طالب, حضور کے چچا حضرت ابو طالب, وہ بھی حضور کے نعت خان تھے. حضرت ابو طالب کا دیوان ہے, آدھا دیوان حضور کی نعتوں سے بھرا ہوا ہے, آدھا دیوان سعودی عرب میں چھپا ہے, میں وہاں سے خرید کے لایا تھا, بطور خاص یہ بات کہی ہے میں نے, سعودی عرب میں چھپا ہے. اور وہیں مکہ معظمہ, مدینہ طیبہ, جدہ سے کئی نسخے خرید کے لایا تھا, اور ہر صفحے پر حضرت ابو طالب کی نعتیں ہیں حضور کی شان, جس کو دیکھو نعت خان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عباس بن عبد المطلب نے نعت پڑھی آقا علیہ السلام, اور نعت میں کہا یا رسول اللہ, ابتدا میں آپ ہی کا نور تھا جو جنت کے پتوں میں چھپا تھا اور حضرت آدم کے لباس میں تھا, پھر ان کی پشت میں زمین پر آپ ہی کا نور اترا اور آپ کے نور کے صدقے ان کی توبہ قبول ہوئی. آپ ہی کے نور کے صدقے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے بچی. یہ سارا مضمون حضرت عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا, اور ان تمام کتب حدیث میں تو ہے, لیکن یہ جو آپ اتحاد امت کیا یہ اچھا ہے. ان سب کا عقیدہ ایک ہی ہے, سارے مسالک کا عقیدہ ایک ہے. یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے لوگ پھوٹ ڈال دیتے ہیں اور کمی بیشی کر دیتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے بہت بڑے اکابر علماء بزرگوں میں سے ہوئے, مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں حضرت عباس بن عبد المطلب کی پوری یہ نعت لکھی ہے, خود بیان کی کہ آقا پھر آپ کا نور تھا جو اترا تو ابراہیم علیہ السلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا گیا, پھر یہ آپ کا نور تھا جو حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں جلنے سے بچا گیا. اسی طرح بیان کرتے 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 لائے ہیں اور کہتے ہیں پھر آپ کا نور حضرت آمنہ کی بطن میں آیا اور وہ نکلا تو پھر شام کے قصور اور محلات روشن ہو گئے, اور ہم اسی نور میں رہ رہے ہیں اور اسی نور میں راستے طے کر رہے ہیں. یہ حضرت عباس کے کلمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو کے نعتیں پڑھتے, اس طرح کھڑے ہو کر. اور پھر حضرت حسان بن ثابت, چھٹے نعت خان, بس میں نے کہا صرف 7 ذکر کروں گا حدیث سے, 7 چھٹی حدیث. حسان بن ثابت جو معروف نعت خان, وہ تو پھر بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں ہے, بہت ساری کتب میں ہے, ہر کتاب بھری پڑی. آقا علیہ السلام ان کے لیے ممبر بچھاتے, یہ ذکر مصطفیٰ کی صورت تھی, اور جو کرتے ہیں یہ آقا کی پسندیدہ مرغوب محبوب اور مسنون طریقہ تھا. اپنا ذکر نعتوں کی شکل میں سنتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں سنتے؟ خود حاجت نہ تھی, نہ معاذ اللہ خود پسندی تھی. آپ کہتے تھے فلا ولا فخر, مجھے کوئی خود پسندی نہیں. کیوں سنتے؟ تاکہ میری نعت سننا میری امت کے لیے میری سنت بن جائے.
اور لوگ نعت کی شکل میں میرا ذکر کرتے رہیں. تو پھر حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا. فرمایا حسان یہ ممبر ہے، میری نعت پڑھ. حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، اور جب نعت ختم کی آقا علیہ السلام نے دعا دی. فرمایا حسان تو نے میری نعت کے صدقے سے خود شفا پائی اور سب بیمار دلوں کو شفا دے دی. خود شفا پائی، شفا پائی، اور سب بیماروں کو. تو حضور کی نعت سے شفا بھی ملتی ہے. کوئی بیمار ہو تو گھر میں محفل نعت مصطفیٰ کرایا کرے، پھر اس کے صدقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرے، اس کے صدقے سے پھر دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے. اللہ شفا دیتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پھر آپ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا باری تعالیٰ ایدہ اللہ بروح القدس. باری تعالیٰ حسان بن ثابت جس وقت تک میری نعت پڑھتا رہے تو اس کے پیچھے جبرائیل امین کو کھڑا کیا کر. یہ میری نعت پڑھے، جبرائیل اس کی تائید کرتا رہا کرے، پشت پناہی کرے. یہ عالم تھا. اور ایک یہاں آخری حدیث بڑی لطیف، بڑی نازک اور بڑی دقیق، بڑی نازک بیان کر دوں. شاید کم موقع ہو، آپ کو کم موقع ملا ہوگا اس کے سننے کا. وہ بھی حضرت حسان بن ثابت کے لیے 7ویں حدیث اور صحیح مسلم کی ہے. کہاں کی؟ حضرت حسان بن ثابت تازہ مسلمان ہوئے تھے. کیا؟ تازہ مسلمان ہوئے تھے جب ایک سفر کے دوران بعض منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، جس کی برات میں اور آپ کی صفائی میں، ڈیفنس میں اللہ پاک نے سورہ نور نازل کی تھی. وہ جب تہمت لگائی اور اس کو اچھالا، پھیلایا اور آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، وہ منافقوں نے کام کیا. اس میں نئے جو مسلمان ہوئے تھے، آواز تھوڑی زیادہ کر دیں، تھوڑی سی، جو تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ابھی آقا کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی، آقا کا قرب، تربیت میں پختگی نہیں آئی تھی، تو کئی نئے لوگ بھی اس تہمت کا وہ طوفان اٹھا کہ وہ اس میں بہہ گئے. اس طوفان تہمت کی زد میں آ گئے. کئی کچے، ابھی ابتدائی ایمان کی حالت والے لوگ، کچے لوگ، ان ابتدائی کچے لوگوں میں اس طوفان تہمت کی زد میں آنے والے اور زد میں آ کے پھر اس تہمت کو اچھالنے والوں میں حسان بن ثابت بھی تھے. حسان بن ثابت بھی ان میں سے تھے. یہ بھی شکار ہو گئے تھے اس کانسپیریسی کا، سازش کا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر عمر بھر ذاتی طور پہ ان کا بڑا قلق رہا. صاف ظاہر قلق رہنا ہی تھا، دل پہ بڑا دکھ رہا کہ حسان بن ثابت بھی ان میں شامل ہوا تھا. گزر گئی آخر زمانے وقت تک. حدیث پاک میں آتا ہے جو حضرت حسان بن ثابت کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کے حوالے سے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا، اس کا ذکر کر کے ان کے خلاف کوئی کلمہ، کوئی لفظ بولنے لگتا، حضرت عائشہ صدیقہ ان کو وہی روک دیتی، خبردار حسان بن ثابت کے خلاف کوئی بات نہ کہو. کیا؟ کوئی بات نہ کہو. وہ کہتی ام المومنین انہوں نے یہ کیا تھا. فرمایا وہ سارا مجھے پتا، اسی کا مجھے دکھ ہے، مگر تم نے یہ نہیں سنا، میں نے اس کو حسان بن ثابت کے خلاف کوئی کلمہ سننے کو تیار نہیں، چونکہ اگر وہ کچھ کیا تھا تو یہ وہ حسان ہے جس نے میرے محبوب نبی کی شان میں یہ کہا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. اس نے میرے محبوب کی شان میں نعتیں جتنی کہی ہیں، جو میرے محبوب کا نعت خوان ہو اس نے میرے بارے میں جو بھی کہا ہو میں ایک کلمہ اس کے خلاف نہیں سنتا. وَوَالِدَتِي اور میری والدہ، وَإِرْضِي اور میری بھی عزت، میری ماں، میرا باپ، میرے والدین کی عزت اور میری عزت. اے کافروں، مصطفیٰ کے دشمنوں، ہم سب کی عزتیں مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کے لیے قربان ہیں. منکم وقاء، ہائے تمہارے جو تانوں کے تیر ہیں وہ ہم برداشت کریں گے، اپنی عزتوں کو دیوار بنا دیں گے، مصطفیٰ کو آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان کی نعت خوانی پر کتنا اپنا رنج ذاتی ختم کر دیا، کیا مقام نصیب ہوا. اور پھر آخری بات، آخری، یہ تو وہ تھے جو حضور کے صحابہ تھے، یہ 35 میں سے 7 گنے، ایسے چند ایک نمونے حدیث میں سے. اور پھر وہ معروف قصیدہ، وہ نعت جسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں. بتا رہا ہوں یہ حضور کے ذکر کی ایک شکل ہے جو امت میں چلی، اور پھر ہزاروں شکلیں ہیں، ہزاروں. ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے ذکر مصطفیٰ کی. اس لیے منہاج القرآن کا
پورا زور کثرت ذکر مصطفیٰ پر ہے، کثرت ذکر مصطفیٰ پر ہے۔ اس سے نور توحید نصیب ہوگا، اس سے نور طاعت نصیب ہوگا، اس سے نور اتباع نصیب ہوگا، اس سے نور محبت نصیب ہوگا۔ کثرت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت ذکر خدا۔ تو معروف نعت آقا کی جو قصیدہ بردہ شریف کی شکل میں، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی، اور یہ بہت سارے شارحین قصیدہ، محدثین، علماء، محدثین، شارحین نے اس واقعہ کو بیان کیا کہ یہ قصیدہ کیسے لکھا گیا، اور اس کو جیسے میں نے کوٹ کیا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی نشر الطیب میں قصیدہ بردہ شریف کے کا منتخب حصہ لکھا، اور جو آگے بیان کر رہا ہوں واقعہ یہ بھی درج کیا روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، توثیق کی۔ اس لیے میں نے کہا یہ سارے جس چمن کے جتنے پھول امت کے مختلف مسالک کے بیٹھے ہیں، اصل سب ایک ہے، بس آگے انتہا پسندوں نے، تفرقہ پروروں نے امت کو حضور سے دور لے جانے کے لیے، امت کو مرکز محبت رسول سے دور کرنے کے لیے آپس میں پھوٹ ڈال دی اور نزاعات پیدا کر دیے۔ سو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ذات پر جھگڑا نہ جائے، بس جو جس طرح مان سکے اس کا نصیب ہے، مانے، جھگڑا نہ کرے، نصیب ہے۔ اور جہاں تک مانے، میں نے آپ کو سند اور ایمانداری سے، ذمہ داری سے کہہ دیا، بس خدا نہ بنائے، یعنی خدا کے برابر معاذ اللہ نہ کہے، خدا نہ بنائے، باقی مصطفیٰ کو جہاں تک مانے کوئی حد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری جنہوں نے نعت لکھی، تو ان کو فالج ہو گیا تھا۔ اب بتائیں حضور کو نعت پسند کتنی ہے، یعنی اپنا ذکر بشکل نعت پسند کتنا ہے، فالج ہو گیا۔ 14 سال گزر گئے، 15 سال مفلوج ہو کر بیڈ پر پڑے ہوئے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ 14-15 سال کے بعد شاعر تھے، بڑا کلام لکھا تھا، تو خیال آیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف، اس کا نام ہے قصیدہ بردہ، یعنی چادر والا قصیدہ۔ اس کا نام چادر والا قصیدہ اس وجہ سے پڑا، وہ آگے جو بتا رہا ہوں، نام انہوں نے نہیں رکھا تھا قصیدہ بردہ، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا، تو وہ پھر 163 اشعار لکھے، 166 اشعار لکھے حضور کی نعت کے، سو گئے، رات کو سوئے تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا بصیری اٹھ، وہ قصیدہ مجھے سنا جو میری شان میں لکھا ہے، وہ نعت پڑھ اور قصیدہ سنا۔ امام بصیری، اب یہ خواب ہے، امام بصیری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں، فالج زدہ ہوں، 14 سال سے بستر پہ پڑا ہوں، تو میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے دست مبارک پھیرا اور خواب میں امام بصیری شفا یاب ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، میں قصیدہ پڑھا، آقا نے خوش ہو کر اپنی چادر عطا کی، اس چادر کی وجہ سے قصیدہ کا نام انہوں نے القصیدہ المحمدیہ نام رکھا تھا، حضور کی چادر سے وہ قصیدہ بردہ بن گیا، چادر والا قصیدہ۔ آنکھ کھلی، خواب کا واقعہ تھا، جب صبح ہوئے تو واقعتاً فالج ختم ہو چکا تھا، ہاتھ دست مبارک خواب میں پھیرا تھا اور صحت یاب حقیقت میں ہو گئے، اٹھ بیٹھے، فالج جا چکا تھا، جسم پر آثار نہیں تھے فالج کے۔ تو 15 سال کے بعد امام بصیری باہر نکلے گھر سے، بیڈ سے اٹھے 15 سال بعد، جب نکلے تو بازار میں جا رہے تھے، تو ایک مست الست ایک فقیر عاشق بھی جا رہا تھا، ایک عاشق، لوگ جس کو دیوانہ کہتے ہیں، دیوانہ، مست حال، ان کو نہیں پتا کہ اس کی دیوانگی کیا ہے، وہ جا رہا تھا، تو امام بصیری جو گزرے اس نے پیچھے سے آواز دی بصیری ذرا بات تو سن۔ امام بصیری پلٹے، اس درویش کو، فقیر کو، عاشق کو، مست کو قریب آتے ہیں، وہ قریب آیا، اس نے کہا رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ امام بصیری نے کہا میں نے تو بتایا ہی نہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں، رات کی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا جب آقا جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں اس قصیدے کی شہرت ہو گئی، بادشاہ وقت تک پہنچا، اس نے اس کے نسخے بنا کے رکھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے دیگر محدثین سے، علماء سے، شارحین سے، محققین سے،
کہ پھر کسی کو کوئی مرض ہوتی تو قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا آنکھوں پہ لگاتا، سر پہ لگاتا، اللہ حضور کی نعت کے صدقے شفا یاب کر دیتا۔ تو حضور کا جو نعت ہے اور ذکر مصطفیٰ بصورت نعت، یہ توسل بھی ہے، یہ تصدق بھی ہے، یہ عطا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ بس اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور محبت کو اپنے مرکز اتحاد بنا لیں، مرکز ایمان بنا لیں، مل جل کے رہنے اور ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی بنیاد بنا لیں، مگر اس کے ساتھ حضرت ربیعہ بن کعب کی بات کو یاد رکھیں، جو آخری اب پیغام دے رہا ہوں ختم کرتے ہوئے پیغام۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث صحیح، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات رہتا، حضور کی نوکری کرتا تھا، لوٹا بھر دینا، مصلی بچھا دینا، ضرورت ہونی پانی تو پانی پیش کر دینا۔ آقا علیہ السلام کی رات کو چاکری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ایک رات آقا علیہ السلام میری خدمت پر، نوکری پر خوش ہو گئے اور مجھ سے فرمایا یا ربیعہ سل، اور مسلم شریف ہی کی ایک سند سے دوسرے طریق سے ارشاد فرمایا، اس میں الفاظ آتے ہیں، فرمایا سلنی، مجھ سے مانگ لے آج جو مانگنا، فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں آپ سے جنت میں بھی یہی چاکری مانگتا ہوں، جیسے یہاں جوڑے سیدھے کرتا رہتا ہوں آقا، رات کو جاگتا حضور کی نوکری کرتا ہوں، یہ نوکری ختم نہ ہو، ریٹائرمنٹ نہ ہو جائے، جنت میں بھی یہ نوکری قائم رہے، حضور کی بارگاہ میں رہوں، خدمت میں خدمت کرتا رہوں۔ آقا نے فرمایا ابا غیر ذالک، ربیعہ یہ مل گئی، جنت اور نوکری مل گئی، ابا غیر ذالک اور بھی کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ عرض کیا ہوا ذاک یا رسول اللہ، حضور یہی کافی ہے۔ پھر فرمایا ابا غیر ذالک اور مانگ لے، فرمایا ہوا ذاک یا رسول اللہ یہی کافی ہے۔ پھر تیسری بار فرمایا ابا غیر ذالک اور بھی کچھ مانگ لے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ آپ مل گئے، آپ کی نوکری مل گئی تو حضور باقی کیا رہ گیا؟ تو فرمایا اچھا تمہیں عطا ہو گئی یہ نوکری، اس خدمت کے صلے میں حضور کی مرافقت نصیب ہو گئی، مگر کیا کرنا؟ وہ میرا میسج تھا، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تیری راتوں کی خدمت اور محبت کے صلے میں، محبت رسول کے صلے میں، جنت میں تمہیں جنت اور جنت میں اپنی نوکری یہ تو عطا کر دی، ایک میری مدد بھی کر۔ فرمایا میں نے تو تمہیں عطا کر دی، جو مانگا دے دیا، اب ایک میری مدد بھی کر، وہ یہ کہ میں نے عطا کر دی، اب میری عطا کی لاج رکھنا، میری عطا کی لاج رکھنا، اور وہ یوں کہ کثرت سے سجدے کیے کرنا، یہ میری مدد ہوگی، تاکہ جہاں تجھے پہنچا دیا ہے اس کے قابل بھی خود کو بنا، اس کے قابل بھی بنا۔ تو مضمون تھا محبت رسول، یعنی ذکر مصطفیٰ، کیا تھا؟ محبت میں ذکر مصطفیٰ، یہ مضمون تھا، اور پیغام ہوا کثرت سجود، کثرت سے عبادت اور کثرت سے سجدے۔ تو حضور کی اس محبت اور اس ذکر کی لاج رکھنی ہے اور آقا کی آخرت میں قربت پانی ہے، تو کثرت سے نماز کو پڑھنا، کثرت سے عبادت کرنا اور کثرت سے مولا کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا، اس کو اپنے اوپر واجب کر لو، اپنے اوپر قائم کر لو، نماز کو قائم کر لو، سجدوں کو قائم کر لو۔ اور میں آپ کو دیکھیے ایک لطیف بات، انہوں نے حضور کی قربت مانگی تھی نا، کیا مانگا؟ حضور کی قربت، تو فرمایا میری قربت تجھے مل گئی، سجدے کرنا۔ اللہ سے مانگا کہ باری تعالیٰ تیری قربت چاہتے ہیں، قرآن میں آیت نہیں پڑھوں گا، آیت سجدہ ہے، پھر آپ ایسے تو عرض کیا باری تعالیٰ تیری قربت کیسے ملے؟ سمجھ آ گئی کہ حضور کی قربت کے لیے تو سجدہ لازم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو تاکہ قربت آقا کی مل سکے، تو تیری قربت کیسے؟ فرمایا میری قربت کے لیے بھی سجدے کرو، قریب کر لوں گا، سجدے کرو۔ تو دوستان محترم، سجدوں سے اللہ کی جو قربت ملتی ہے وہ کسی اور شے سے نہیں ملتی، سجدوں سے قربت ملتی ہے اور سجدوں سے لذت ملتی ہے۔ کیا بولیے؟ سجدوں سے قربت ملتی ہے، سجدوں سے لذت ملتی ہے۔ سجدے مناجات ہیں، سجدے حلاوت مناجات ہیں، کیا؟ بلکہ میں یوں کہہ دوں بات ختم کرتے ہوئے تو ایمانداری کی بات، یہ کیفیت ہے، قیام مناجات ہے،
راتوں کا قیام مناجات، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، باتیں کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ قیام مناجات ہے، سجدہ ملاقات ہے۔ ہائے ہائے، قیام اللہ کی مناجات ہے اور سجدہ اللہ کی ملاقات ہے۔ لوگوں، اس بڑی ملاقات کا وقت قریب آنے والا ہے، اس بڑی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ دو ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ کیا؟ ایک قبر میں لیٹتے وقت پہلی شام، ایک قبر میں لیٹتے ہی پہلی شام ایک ملاقات ہونے والی ہے، وہ مصطفیٰ کی ملاقات ہے۔ اور ایک قبر سے اٹھتے ہی پہلی صبح، ایک قبر کی شام میں ملاقات ہونے والی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قبر سے اٹھتے قیامت کے دن ملاقات ہونے والی ہے وہ خدا سے۔ جو لوگ کثرت سے سجدے کریں گے، اللہ کے حضور قیام کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں گے، عبادت کریں گے، حضور سے محبت کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، حضور کے نغمے گائیں گے، ذکر کریں گے، بس ایسے لوگوں کے لیے حضور کی ملاقات ہوگی تو وہ بھی پردہ اٹھا دیں گے اور پہچان کرا لیں گے۔ اللہ کی ملاقات ہوگی تو وہ بھی پردہ اٹھا دیں گے۔ حکم ہوگا فرشتوں پردہ ہٹا دو، یہ میرا ذکر کرتے آئے ہیں، سجدے کرتے آئے ہیں، آج کا دن ان کی ملاقات کے لیے ہے، باقیوں کے حساب و کتاب کے لیے ہے، ان کی ملاقات کے لیے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں میں عمل کی، اطاعت کی، عبادت کی، تقویٰ کی بڑی کمی آ گئی ہے۔ دنیا داری نے، دنیا پرستی نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اللہ کے رسول سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں پر اس دنیا کی لعنت نے پہرے ڈال دیے ہیں، جکڑ لیا ہے۔ سجدوں کی لذت سے، عبادت کی لذت سے، طاعت کی لذت سے، حضور کی محبت کی لذت سے محروم ہو گئے۔ بس اپنی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی لاؤ، تبدیلی لاؤ، تاکہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ اور منہاج القرآن کے اس مرکز پہ اس حال کا بنانا مبارک ہو۔ اسے اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا، قرآن کے حلقوں کا مرکز بنا لیں، حضور کی نعتوں کا مرکز بنا لیں۔ یہاں سے ایمان کا نور پھوٹے، سارے لوگ آئیں، بیٹھیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر و عبادت کیا کریں، کثرت کے ساتھ حضور کی محبت و اطاعت کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس حال پہ قائم رکھے اور آپ سب سلامتی کے ساتھ آباد رہیں۔